اللہ کی طرف چلنے والوں کا بیچ میں رک جانا، سمجھ لینا، اللہ کی طرف چلنے والوں کا بیچ میں رک جانا اور رکاوٹ کھڑی ہو جانا، دیوار کھڑی ہو جانا، وہ کیا چیز ہے؟ اس کو سنانا ذرا توجہ سے سن لیں ذرا سا۔ سالک سلوک کو طے کرنے والا وہ ہے کہ راہ پر چلے۔ سالک کسے کہتے ہیں؟ راستے پر چلنے والا۔ کسے کہیں سالک؟ بولو۔ اور ایک ہے واقف۔ واقف وہ ہے جو بیچ میں اٹک جائے، چلتا چلتا بیچ میں اٹک جائے، اسے کہتے ہیں واقف۔ جب سالک عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں چلنے والا جب عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، اگر جلدی سے توبہ استغفار کر کے پھر سرگرم ہو جائے تو پھر وہ سالک بن جائے، اور خدا نخواستہ اگر وہی غفلت رہی تو اندیشہ ہے کہ کہیں راجح یعنی واپس نہ ہو جائے، جہاں سے چلا تھا وہیں کا وہیں، جو 5 سال سے محنت کرتا آ رہا تھا سب ختم ہو کر وہیں جا پڑا جہاں سے چلا تھا۔ اس راستے کی، اللہ کے راستے کی لغزش کے 7 درجے ہیں۔ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے سے جو غلطی ہو جائے اس کے کیا درجے ہیں؟ سمجھو، ایک کو کہتے ہیں اعراض، دوسرا حجاب، تیسرا تفاصیل، چوتھا سلب مزید، اور 5واں سلب قدیم، اور 6واں تسلی، اور 7واں عداوت۔ یہ 7 درجے۔ اول اعراض ہوتا ہے، اگر معافی مانگ لی اور توبہ نہ کی تو ایک بیچ میں پردہ آ جاتا ہے۔ جو پہلے نماز میں، ذکر اللہ میں، دعا میں جو رنگ آتا تھا وہ پردہ آ گیا، بیچ میں ایک پردہ آ گیا۔ اگر پھر بھی اصرار رہا اور جمع رہا، اسی پر جمع رہا اور ہٹائے نہیں ہٹا اس راستے سے، تو پھر جو ہے تفاصیل ہو گئے، تفاصیل ہو گیا یعنی فاصلہ ہو گیا۔ اور اگر اب بھی استغفار نہ کیا اور عبادت جو ایک زائد کیفیت ذوق کی، زائد کیفیت ذوق کو شوق کی نماز میں ہوتی تھی، جی خوش ہوتا تھا نماز پڑھ کے، وضو کر کے، قرآن پڑھ کے، دعا مانگ کے، اللہ کا ذکر کر کے جو جی خوش ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں وہ کیفیت ذوق و شوق کی تھی، وہ سلب ہو گئی، چھن گئی۔ اب جو کہتے ہیں نا لوگ نماز میں جی نہیں لگتا، اب ذکر میں جی نہیں لگتا، تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جی کیوں نہیں لگتا۔ ایک سستی کی وجہ سے، ایک بیماری کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے۔ تو حکیم جانیں گے نا، اللہ والے جانیں گے نا، جب تم بتاؤ گے جو تو بتائیں گے وہ۔ ایک تو بیماری کی وجہ سے جی نہیں لگتا، اور ایک گناہ کی وجہ سے جی نہیں لگتا، اور ایک سستی کی وجہ سے جی نہیں لگتا۔ تو اب تمہارا مرض کون سا ہے؟ یہ تو پتہ تمہیں نہ کسی کو، پتہ اس کو ہوگا جس کو تم علاج کر رہے ہو، جس کے مرید بنے ہو۔ تو فرماتے ہیں وہ ذوق و شوق کی تھی، وہ سلب ہو گئی، چھن گئی۔ یہ سلب مزید ہے۔ اگر اب بھی اپنی بےہودگی اس نے نہ چھوڑی، جو راحت اور حلاوت زیادتی کے قبل اصل عبادت میں تھی وہ بھی سلب ہو گئی، تو اس کو سلب قدیم کہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ اگر اس پر بھی توبہ نہیں کی اور تقصیر کی جدائی کو دل گوارا کرنے لگا، نماز چھوڑ کے بیٹھ گیا، کوئی فکر نہیں، گناہ میں مبتلا ہو گیا، کوئی فکر نہیں ہے، تو فرماتے ہیں یہ تسلی ہے۔ اگر اب بھی وہی غفلت رہی تو محبت بدل جائے گی عداوت سے، اللہ کے پر۔ بتاؤ، ایک اللہ کو ماننا اور ایک نہ ماننا ہے نا، یہ محبت بدل گئی کہیں سے؟ عداوت۔ پہلے اللہ کو اپنا اللہ کہتا تھا، میرا رب ہے، اور اب رب کو رب نہ ماننا چھوڑ دیا۔ یہ ہیں 7 درجے۔ تو بولو سمجھنے کے ہیں کہ نہیں؟ فکر کے ہیں کہ نہیں؟ کون کون سے نمبر پہ کس کی درجے کی کیفیت ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اللہ کی تعالیٰ کی طرف کو چلو، اور چلنے سے پہلے رہبر لے لو۔ رہبر، اور رہبر بولو جس نے رہبری اپنے بڑوں سے سیکھی ہو، اپنا بھی کوئی پیر بن کے نہ بیٹھ گیا ہو، بلکہ کسی پیر کی غلامی کر کے اس نے راستے کو طے کیا ہو، وہی تو راستہ بتائے گا۔ بھائی جس نے بمبئی کا راستہ دیکھا نہیں، کبھی گیا نہیں، وہ کیا بتائے گا؟ اس سے کیا پوچھو گے؟ جو بمبئی گیا ہو، مکے گیا ہو، مدینہ گیا، وہ تمہیں بتائے گا کچھ باتیں، وہاں ایسا ہے، وہاں ایسا ہے، وہاں، ورنہ خالی کتابیں دیکھ کے کوئی بتا سکتا ہے؟
تو اس لیے اللہ والوں کی غلامی اعتقاد اعتماد کے ساتھ ضروری ہے، جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا 3 حق مرشد کے ہیں رکھ ان کو یاد، 3 حق مرشد کے ہیں رکھ ان کو یاد، اعتقاد و اعتماد و انقیاد۔ پیر کے 3 حق ہیں، سب سے زیادہ اعتقاد اس کے ساتھ، سب سے زیادہ بھروسہ اس کے اوپر ہو، سب سے زیادہ کہنا پیر کا مانے، یہ 3 حق ہیں، ورنہ اللہ کے راستے کی ہوا نہیں لگے گی۔ سب سے زیادہ ابو بکر نے حضور کو مانا نہیں مانا ہے؟ جو صحابہ نے کیا وہی ہمیں کرنا پڑے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی اللہ اللہ کرتا تھا، پریشان حال تھا، پھر رہا تھا، وہاں خانقاہ آیا، دیکھا وہاں لنگر چل رہا ہے، اپنا وہیں اللہ اللہ کرنے لگا، ٹکڑا ملنے لگا، کچھ دن تک رہتا رہا۔ ایک دن ان بزرگ نے بلایا اسے، یہاں بلا کے خالی تنہائی میں 1 روپیہ دیا، فرمایا لو فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں فلاں نام کی رنڈی ہے، اس کی دکان ہے، اس رنڈی کو یہ 1 روپیہ دیا۔ اب لے کے چل دیا، جا کے وہاں دیکھا فلاں کون ہے، پتہ چلا یہ ہے دکان، اس کے حوالے کیا، یوں نظریں نیچی اور دے کے چلا۔ نظریں اوپر کیوں نہیں کی؟ کہاں حضرت جی ساتھ تھے؟ بولو، حضرت جی ساتھ تھے؟ کوئی جاسوس ساتھ تھا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے نہیں دیکھا کہ خانقاہ میں رہ کر جہاد اکبر کر رہا تھا، اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو، زبان کی حفاظت کر رہا تھا، اس لیے آنکھیں نہیں اٹھائیں، 1 روپیہ دے کے پتہ پوچھ کے جو دے کے چل دیا۔ دیا ہو؟ جی ہاں حضرت دیا ہوں۔ کرو اچھا، حضرت نے دیکھ لیا، اس نے آنکھیں اٹھائی نہیں۔ دوسرے دن پھر چپکے سے صبح 1 روپیہ دیا، جاؤ اسے دیا، یہ پھر گیا، جا کے اب تو دیکھ لیجیے مکان اس کی دکان، وہ بیٹھی تھی، بس جا کے اپنا نظریں نیچے کر کے لو بھائی دے کے چلا۔ حضرت نے دیکھا، آج بھی نہیں دیکھا اس نے۔ تیسرے دن پھر دیا 1 روپیہ، فرمایا جاؤ اسے رنڈی کو دیا، بولو بھائی سارے اللہ والے بیٹھے ماشاءاللہ، مسلمان پکے جنتی، اگر آج کوئی پیر دے دے کسی کو اس طرح روپیہ تو اگلے دن، اول تو پہلے دن سوچنے لگا کیا رشتہ داری ہے اس سے، یہ کہ روپیہ بھجوا رہے حضرت جی سے چپکے چپکے، آئے گا نہیں بہن بس بسا، مگر اسی کا آئے گا جو کچا ہو۔ اب کچے کو کہیں گے کیوں؟ کچے کو روپیہ دیں گے کیوں؟ خدمت اسی سے تو لوگ ہیں، پیسے اسی کو تو دو گے، امانت جس پہ بھروسہ ہوگا، تو اللہ والے کیوں دینے لگے؟ تیسرے دن جب وہ دے کر چلا تو اس رنڈی نے کہا ارے بھائی خدا کے بندے تو کون ہے، کہاں سے آتا ہے؟ روزانہ آتا ہے 1 روپیہ دے کر چلا جاتا، کچھ بات کرتا نہیں، نہ کچھ کہتا نہ سنتا۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی آگے اجازت نہیں ہے، مجھے تو اتنا ہی حکم ہے، مجھے تو اتنا ہی حکم ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی 3 دن سے، آج جو اس نے ذرا اور غور سے دیکھا، اس کی بات بھی ہوئی، بولا وہ تو بات ہو کر اس عورت نے پہچان لیا، اس نے نہیں پہچانا، نہیں دیکھا نہیں۔ اس عورت نے کہا تیرا نام یہ ہے؟ کہاں میرا نام یہ ہے۔ تیری ماں کا نام یہ ہے؟ کہاں۔ تیرے باپ کا نام یہ ہے؟ کہاں۔ تیری بیوی کا نام یہ ہے؟ اب جو کرنے لگی سارے خاندان، اب تو آنکھ مجبور ہو گئی اٹھنے پہ، اور تجھے کیسے پتا میرا نام یہ ہے، میری ماں کا باپ کا نام؟ انہوں نے کہا آنکھ کھول اچھی طرح دیکھ ہوش میں تیری بیوی ہوں، میں تیری بیوی ہوں۔ اب جو دیکھا اوہو، وہ جو وہاں سے برباد ہوئے تھے بستی سے اور اجاڑ ہو گئے تھے وہاں سے سیلاب میں کسی طوفان وغیرہ میں، اور 13 ہو گئے تھے، تو یہ بھی برباد، وہ بھی برباد، پتہ نہیں کہاں کہاں مصیبت بھرتی۔ اس نے کہا کہ میں جب میری جان بچ گئی تو میں نوکری کرنے لگی، لوگ غلط نگاہ مجھ پر ڈالنے لگے، میں وہاں سے دوسری جگہ چلی گئی، وہاں بھی غلط نگاہ، وہاں سے بھی چلی گئی۔ جب میں نے سوچا بغیر بدی کے روزی نہیں ملتی تو میں مصیبت بھی بھروں اور بدیے بھی کرواؤں، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا بس اس سے تو میں دکان ہی کھول کے بیٹھ جاؤں، اس لیے میں نے یہاں آ کے دکان کرائے پر لی اور رنڈی کے والوں کے بازار میں یہاں بیٹھ کر دکان کھول کر بیٹھی تھی۔ صبح ہی آپ مجھے 1 روپیہ دے گئے، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، آج آپ نے بغیر گناہ کے مجھے حلال روزی دی، میں اسی پر گزارا کروں گی۔ دکان بند کر کے چلی گئی تھی، پوچھ لو ان سے۔ اگلے دن پھر آپ 1 روپیہ دے گئے صبح ہی، تو پھر میں دکان بند کر کے چلے گی۔ آج بھی اللہ نے مجھے جب گناہ سے بچایا ہے تو میں کیوں گناہ میں مبتلا ہوں، اسی میں گزارا کروں۔
پوچھ لو ان سے، میں نے کل بھی دکان نہیں کھولی، بند کر کے چلی گئی۔ آج تیسرے دن آپ پھر آ گئے، تعارف ہو گیا دونوں کا، واقعی میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر، پورا پہچان ہو گئی۔ اب دکان بند کر کے دونوں حضرت جی کے پاس، السلام علیکم، حضرت نے فرمایا ہے اسے کیوں لایا؟ اسے لانے کو کہا تھا۔ ارے حضرت تو میری بیوی، اچھا نکاح بھی کر لیا؟ نکاح بھی کر لیا؟ ان کا نہیں جی نکاح تو پہلے ہوا ہے۔ کیا بات؟ بیچاروں کو پتہ نہیں، حضرت جی کو جو ہے پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی تو دینے کے لیے کر رہے تھے، وہ ترکیب یا قربانی دلوا رہے تھے۔ جی وہ یوں ہوا تھا، جی یوں ہوا تھا، اچھا چلو خیر مل گئی تو لا کر جاؤ، وہ وہاں ادھر کمرہ ہے اس میں جا کے رکھو، ٹھہراؤ اور رہو سو، اپنا جاؤ بھیج دی، ہو گیا دونوں کا ملاپ۔ دنیا آباد کب ہوئی؟ جب اللہ کو راضی کیا، اور اللہ راضی کب ہوا؟ جب اللہ والے کی غلامی کی۔ سمجھ میں آئی؟ اب غلامی ہے نہیں، کہنا ماننا ہے نہیں، پہلے سے پہلے شک دل میں پیدا ہو جاتا حضرت جی کے خلاف، کہ تو روپے رنڈی سے تعلق ہے بھائی، وہاں روپے بھجواؤں بس، اور پھر چپکے چپکے دوسروں سے بھی کہتا پھرنے لگتا ہے، تجھے پتا میں وہاں رہا رات دن ان کے پاس، میں رات دن خدمت میں رہا، مجھے پتا ہے رنڈیوں سے تعلق تھا۔ جو کیسی کہہ رہا ہے، تو معلوم ہوا یہ جھوٹا ہے، کچا ہے، یہ پیر صاحب کو دھوکہ ہو گیا۔ سمجھ میں آئی؟ کچے پر ہم بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، پکے پر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ہمیں سنائی گئی ہے، اگر اللہ کی طرف تمہیں چلنا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ کی نعمت کھا رہے ہو، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اس کی جنت میں جانا ہے، واسطہ اسی سے آج بھی ہے، کل کو بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے، تو پھر دوستوں اس سے تعلق جوڑنا ضروری ہے اور عقل مندی کی بات ہے۔ اور تعلق نہ جوڑنا یہ بے وقوفی ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، چلتے چلتے آدمی مر رہے ہیں، اور بیت الخلاء میں لوگ گئے تو وہیں کے وہیں مر رہے ہیں، رات دن حادثے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔